غیر قانونی سرگرمیوں کا خاتمہ اور معاشی استحکام۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کے اجلاس میں شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ معیشت اور سرمایہ کاری کو نقصان پہنچانے والی غیر قانونی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے حکومت کی مکمل مدد کی جائے گی۔ ریاست دہشت گردوں، سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں سے مکمل طاقت سے نمٹے گی۔ کانفرنس کے شرکاء کو قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں حکمت عملی پر بریفنگ دی گئی۔ بلا شبہ مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کے اقدامات پر عمل درآمد اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائیاں شروع کرنے کے بعد انٹر بینک مارکیٹ پرسکون ہو گئی ہے۔ امید ہے کہ اس طرح ترسیلات زر بھی قانونی ذرائع سے آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس وقت ملک کی 80% تجارت غیر قانونی طریقے سے ہو رہی ہے، جس نے پاکستان کی معیشت کو مکمل طور پر برباد کر دیا ہے، اور ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی اور ملکی خزانہ بالکل خالی ہو گیا ہے۔ معاشی ماہرین روز مطالبہ کر رہے ہیں کہ ڈالر کی غیر قانونی ترسیل بند کی جائے، بارڈر سے جو ڈالر باہر جا رہا ہے اسے روکا جائے۔ اسی طرح ایک رپورٹ کے مطابق ڈالر کی قدر بڑھنے کی وجہ مصنوعی ہے، یعنی ڈالر خرید کر ذخیرہ کیا جا رہا ہے اور باہر بھیجا جا رہا ہے، اور قلت پیدا کی جا رہی ہے تاکہ ڈالر مزید مہنگا ہو۔ اس وقت پاکستان کی مارکیٹ مکمل طور پر بلیک مارکیٹ میں تبدیل ہو چکی ہے، اس لیے ملکی معیشت ختم ہونے کے دہانے پر کھڑی ہے اور ہمیں ہر وقت قرضوں کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ریاست کنگال ہو گئی ہے۔ اس بلیک مارکیٹ کی وجہ سے مزدور کو تنخواہ کم مل رہی ہے اور صنعتی و پیداواری یونٹس بند ہونے سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ ٹیکس چوری اور منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے دباؤ کے بعد حکومت پاکستان نے تیل کی اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا۔ کچھ اسمگلروں کا مبینہ طور پر عسکریت پسند گروپوں یا مجرمانہ نیٹ ورک سے تعلق ہے، جو تیل کی اسمگلنگ سے حاصل ہونے والے منافع کو اپنی سرگرمیوں کی مالی معاونت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایران اسمگل شدہ تیل کا بنیادی ذریعہ ہے، کیونکہ اس کے پاس تیل کے وافر ذخائر ہیں اور وہ اپنے گھریلو صارفین کو رعایتی قیمتوں کی پیشکش کرتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایران کو ہر سال تقریباً $4 بلین کا نقصان اسمگلنگ سے ہوتا ہے۔ حکام نے مبینہ طور پر ایران کے ساتھ سرحد پر تیل کی اسمگلنگ پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ ایران سے پاکستان کے راستے اسمگل ہونے والے تیل کی ایک اور منزل افغانستان ہے۔ افغانستان میں توانائی کی بہت زیادہ مانگ ہے، خاص طور پر اس کے دیہی علاقوں میں جہاں بجلی یا گیس تک رسائی نہیں۔ اسمگل شدہ تیل جنریٹرز، ہیٹرز اور گاڑیوں کے لیے ایندھن کا سستا اور آسان ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ تاہم یہ افغان طالبان حکومت کے لیے ایک چیلنج بھی ہے، جو ٹیکس کی آمدنی اور توانائی کے شعبے پر کنٹرول کھو دیتی ہے۔ مزید یہ کہ اسمگل شدہ تیل کا کچھ حصہ دیگر مسلح گروہوں کے ہاتھ میں جاتا ہے، جو اسے اپنی کارروائیوں کو طاقت دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پیٹرول کی اسمگلنگ سے فائدہ اٹھانے والے چند عسکریت پسند گروہوں میں بلوچستان کے کچھ گروہ، کالعدم TTP اور دیگر ایسے عسکریت پسند گروپ ہیں جن کی سرحدوں سے غیر قانونی آمد و رفت جاری ہے۔ ان گروہوں کے مختلف ایجنڈے اور اہداف ہیں، لیکن ان کا مشترکہ ہدف پاکستانی ریاست ہے۔ ان کے علاقائی اور بین الاقوامی قوتوں کے ساتھ بھی روابط ہیں، جو انہیں ہتھیار، تربیت اور فنڈز فراہم کرتے ہیں۔ وہ اسمگل شدہ تیل کے ہر لیٹر پر ٹیکس یا فیس بھتہ وصول کرتے ہیں جو ان کے زیر اثر علاقوں سے گزرتا ہے۔ وہ تیل کے تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کے ساتھ ساتھ دیگر اسمگلروں سے بھی رقم وصول کرتے ہیں جو منشیات، ہتھیاروں یا انسانی اسمگلنگ کا کاروبار کرتے ہیں۔ مزید برآں انہیں بیرونی ممالک سے مدد ملتی ہے جو علاقائی ممالک کو غیر مستحکم کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ شبہ بھی ہے کہ ان کے بدنام زمانہ انٹیلیجنس ایجنسیوں سے روابط ہے۔ یہ عسکریت پسند گروپوں کے لیے لائف لائن فراہم کرتا ہے، جو پاکستان اور افغانستان دونوں کے ساتھ ساتھ ان کے علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داروں کی اتھارٹی اور قانونی حیثیت کو چیلنج کرتے ہیں۔ اس طرح تیل کی اسمگلنگ ایک پیچیدہ اور کثیر جہتی مسئلہ ہے جو پاکستان اور افغانستان کے استحکام اور ترقی کے ساتھ ساتھ ان کے ایران کے ساتھ تعلقات کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک جامع اور مربوط جواب کی ضرورت ہے جو نہ صرف قانونی اور ضابطے کے پہلوؤں پر توجہ دے بلکہ سماجی، اقتصادی اور سیاسی جہتوں کا بھی جائزہ لے۔ پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کو بارڈر مینجمنٹ، کسٹم کے نفاذ اور معلومات کے تبادلے پر اپنے تعاون کو بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں ایران کے ساتھ باہمی طور پر فائدہ مند حل تلاش کرنے کی بھی ضرورت ہے جو اس کی خود مختاری اور مفادات کا احترام کرے۔ اسمگلنگ کی وجہ سے بلوچستان میں سریا بنانے والی صنعت تباہ ہو گئی ہے، جس کے سبب ہزاروں افراد بے روزگار ہو گئے۔ ہمارے ملک کی گندم اور یوریا افغانستان اسمگل ہوتی تھی، اب تقریباً پچھلے 2 دہائیوں سے ڈالر سمیت ہر سامان اسمگل ہو رہا ہے۔ عالمی جریدے بلومبرگ کے مطابق پاکستان سے یومیہ $50 لاکھ افغانستان اسمگل ہو رہا ہے، اور افغانستان نے پاکستانی کرنسی پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اسمگل ہونے والی اشیاء میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، جیسے آٹا، چینی، چاول، گوشت، ادویات، ٹیکسٹائل گارمنٹس وغیرہ۔ یعنی صرف خام مال ہی نہیں، تیار مال بھی غیر قانونی طریقے سے بھیجا جا رہا ہے۔
مسالہ جات کی بڑے پیمانے پر اسمگلنگ جاری ہے اور اسمگل شدہ مسالہ جات کراچی سمیت ملک بھر کے بازاروں میں بلا خوف سپلائی کیے جا رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس اور سرکاری ذرائع کے مطابق تیل کی اسمگلنگ سے پاکستان کے قومی خزانے کو ماہانہ تقریباً 10.2 ارب روپے ریونیو کا نقصان ہوتا ہے، جس سے یہ ترقیاتی اور فلاحی منصوبوں کے لیے انتہائی ضروری ریونیو سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ قانونی تیل کی صنعت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، جسے اسمگل شدہ مصنوعات سے غیر منصفانہ مقابلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو مارکیٹ میں کم قیمتوں پر فروخت ہوتی ہے۔ اسمگل شدہ مصنوعات کی وجہ سے سرکاری ڈیزل کی فروخت میں زبردست کمی واقع ہوئی ہے۔ تیل کی اسمگلنگ فضائی آلودگی اور صحت کے لیے خطرات کا باعث بنتی ہے، کیونکہ اسمگل شدہ تیل کے معیار اور حفاظت کی معیارات اکثر مشکوک ہوتے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان میں فروخت ہونے والا 80% سریا ایران سے بذریعہ اسمگلنگ مس ڈکلیریشن یا انڈر انوائسنگ آ رہا ہے۔ سیکیورٹی کی کمزور نگرانی کی وجہ سے اسمگل شدہ سریا اب لاہور، کراچی اور دیگر شہروں تک پہنچ چکا ہے۔ ایران اور افغانستان سے تقریباً 5 لاکھ ٹن سریا اسمگل ہو کر پاکستان کے مختلف حصوں میں آتا ہے، جو مقامی مینوفیکچررز کے لیے شدید جھٹکا ہے۔ غیر قانونی طریقے سے آنے والا سریا پاکستان کی کل پیداوار کا 10% ہے، تاہم اس لعنت کی وجہ سے قومی خزانے کو 25 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ منی لانڈرنگ جیسے مسائل کے حوالے سے کیونکہ پاکستان اور ایران کے پاس اس مقصد کے لیے کوئی باضابطہ بینکنگ چینل نہیں ہے، مقامی صنعت پہلے ہی کرنسی کی بے قدری اور بلند مالیاتی اور خام مال کی لاگت کے سبب مشکلات سے دوچار ہے۔ سریے کی اسمگلنگ نے انڈسٹری کی بقا کے مسائل پیدا کر دیے۔ خام مال کی قلت کی وجہ سے پیداواری سرگرمیاں رک گئی ہیں اور متعدد یونٹس اپنی گنجائش سے بہت کم پر کام کر رہی ہیں۔ ایرانی ڈیزل اور پیٹرول کی اسمگلنگ کے علاوہ ایرانی سرف، صابن، چپل، گریس اور ڈامر سمیت درجنوں اشیاء اور افغان تورخم و چمن بارڈر سے ٹائرز کی اسمگلنگ سے قومی خزانے کو کم از کم 600 ارب سالانہ سے زیادہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس ساری خرابی کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ اس مسئلے کا واحد حل ہے کہ ہم نئی معاشی پالیسیاں بنائیں، جو تجارت ہم چھپ کر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس کو قانونی شکل دیں، اور نئے معاہدے کریں تاکہ ہم اس مشکل دور سے نکل سکیں۔ اگر ہماری حکومت ایران اور افغان بارڈر سے اسمگلنگ کی روک تھام میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ہمیں کسی قرضے کی قطعی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ ہماری معیشت میں انقلابی بہتری آ جائے گی۔ بصورت دیگر ہم عالمی مالیاتی اداروں کے سامنے کشکول لیے پھرتے رہیں گے۔ حکومت اسمگلنگ کے مکمل خاتمے کو ممکن بنائے تو ملکی خزانے کو انقلابی فائدہ پہنچے گا۔